السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تنوین کا چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا، جس کو 2-3 حصے میں ہم نے تقسیم کیا اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کا ساؤنڈ کیسے آتا ہے، اس کا پروناؤنس کیسے کیا جاتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے آپ کو بتلایا کہ تنوین 2 زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ابتدا سے یعنی کہ اسٹارٹنگ سے تجوید رول سیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے حرکات کو جانا تھا کہ حرکات کتنی ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ کو سیکھا تھا، ہے نا، یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو تھوڑا ہم جو ہے جلدی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ کو سیکھا تھا کہ اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور وہ کس کے جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹینڈنگ فتحہ الف مدہ کے جیسا ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کسرہ یا مدہ کے جیسا ہوتا ہے، اور اسٹینڈنگ ضمہ واو مدہ کے جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف لین آپ کے سامنے آئے، یعنی کہ حروف لین کو سافٹلی اور شارٹلی پڑھا جاتا ہے، دونوں کو جلدی سے ادا کیا جاتا ہے، بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ واو ساکن سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے یا یا ساکن سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں سے پہلے فتحہ ہوگا تو اس کو واولین یا یائلین کہا جائے گا اور اس کو جلدی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ الگ الگ آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، کنٹرول کرنا آ جائیں کہ کہیں پہ حرکات آئے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اور حروف مدہ آئیں تو کیسے ادا کریں گے، حروف لین آئے تو کس طریقے سے ادا کریں گے۔ یعنی کہ الگ الگ ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور پھر بتایا گیا کہ دیکھو اس کو شارٹ کر رہے ہیں تو نیکسٹ ایگزامپل کو لانگ کر رہے ہیں، اس کے بعد والے کو سافٹ اور شارٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے۔ پھر آپ کے سامنے تنوین بتایا گیا، جو بھی میں نے بتایا، تو یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو آج ہم نیو چیپٹر انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن، ہے نا، یہ دونوں کا جو ساؤنڈ آتا ہے، دونوں کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اگر کسی لیٹر کے اوپر تنوین ہے تو اس کا پروناؤنس جو ہوگا وہی پروناؤنس اس کا ہوگا جس کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہوگا۔ فور ایگزامپل، با کے اوپر تنوین ہے تو با فتحتین بن ہوگا، با 2 زبر بن ہوگا، تو با کے ساتھ ہم جو ہے اگر نون ساکن کنیکٹ کر دیں تو با نون زبر بن اور با نون فتحہ بن، یعنی کہ بن بن، دونوں کا ساؤنڈ بن بن ہی آئے گا۔ تو یہی آج ہم سیکھنے والے ہیں، تو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے ایگزامپلس دے دے کے ایکسپلین کیا جائے گا، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناظرین۔ تو آپ کے سامنے اب جو ہے ایک ایک کر کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا آیا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 زبر آئیں یا 2 زیر آئیں یا 2 پیش آئیں، اس کو تنوین کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ یہ دیکھو تنوین لیٹرز یہ ہیں کہ عین فتحتین عن ہے، فا کسرتین فن ہے، اور لام ضمتین لن ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ
تین لیٹر آپ کے سامنے آئے ہیں تنوین والے، تو انہی پر آپ جو ہے کوئی بھی ایگزامپلس لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے رائٹ اٹ، یعنی کہ آپ یہاں پر لکھیں طبخن، ہے نا، طا فتحہ طا، با فتحہ با، طبا، خا فتحتین خن، طبخن، فرسٹ ایگزامپل ہو گیا ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے یعنی کہ فتحتین اس کے بعد کسرتین آتا ہے، تو کسرتین کا یہ ایگزامپل ہے۔ سا واو فتحہ سو، با کسرتین بن، سو بن، ٹھیک ہے۔ ضمے کا ہے ہا کاف ضمہ حک، میم ضمتین من، حکمن۔ تو یہاں پر پہلے آپ کو تنوین ایک بار اور بتا دیا گیا ہے، لاسٹ چیپٹر میں ہم نے اس کو اچھے سے سیکھا تھا، لیکن آپ کے سامنے ایک بار اور پیش کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھو جزم یا سکون کے ساتھ نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نون ود a جزم اور سکون is referred to as نون ساکن۔ جزم یا سکون کے ساتھ نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نون ساکن کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، خالی ہم نون ساکن بول دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے نون ساکن۔ تو نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، ہے نا، یعنی وہ نون کس کے ساتھ ہو؟ جزم کے ساتھ ہو۔ جیسے یہ دیکھو نون ہے تو نون پلس یہ ایک تو یہ طریقہ ہے، آپ کو کہیں کہیں یہ طریقہ بھی نظر آئے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ والا اسمال دال سمجھو، یعنی تھوڑا اور اس کو گھما دیا گیا ہے، تو زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے، لیکن پہلے والا جو زیرو ہے وہ بھی کہیں کہیں جزم شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عربک مصحف میں آ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ والا جو جزم ہے، نون پلس اسمال زیرو، پھر اس کے بعد ایک اور ہے جو اسمال دال بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ گھما دیا گیا ہے، دال اتنا زیادہ نہیں گھومتا ہے، تو اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس لیٹر پر یہ جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نون کی بات چل رہی ہے، اگر نون کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ نون ساکن کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کو نون ساکن کہا جائے گا، اچھے سے یاد رکھ لینا ہے، جزم یا سکون کے ساتھ نون کو نون ساکن کہا جاتا ہے، یعنی سکون بھی جزم ہی کو بولتے ہیں۔ سکون اگر کوئی بولتا ہے کہ نون کے اوپر سکون ہے وہ بھی صحیح ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نون کے اوپر جزم ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، نون ساکن ہم اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو اب دوسرا طریقہ آپ کے سامنے ہے، نون کے اوپر ایک طرف جو ہے اسمال زیرو بنا ہے اور ایک طرف جو ہے اسمال دال بنا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں ساکن ہیں، ٹھیک ہے، اچھے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، امید ہے کہ۔ تو اب ان جو ہے ان کا ایگزامپلس آپ کے سامنے لے آئیں کہ عین نون فتحہ عن، ہے نا، فتحہ کے ساتھ عن، تو یہی میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ اگر ہم بولیں عین فتحتین عن اور عین نون فتحہ عن، تو دیکھو ایک ہی ساؤنڈ ہو گیا دونوں کا۔ دوسرا ہے فا نون زیر فن، فا نون کسرہ فن، یعنی کہ اگر یہیں پہ ہم لاتے ہیں فا کسرتین فن تو دونوں کا ساؤنڈ سیم ہو گیا ہے۔ ایک اور دیکھیے ضمے کا ایگزامپل، لام نون پیش لن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام نون ضمہ لن ہے، اگر ہم لام ضمتین بولیں تو وہ بھی لن ہے، تو دونوں کا ساؤنڈ لن لن ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہاں تک اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایگزامپلس لا کے آپ کو دکھایا کہ تنوین والے ایگزامپل یہ ہیں، اور اب یہاں پر آپ کو بتایا کہ جزم کے ساتھ جو بھی نون ساکن نون ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نون ساکن کہا جائے گا، اور الگ الگ کر کے آپ کو دکھلایا گیا ہے کہ جزم کیسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھایا جائے گا اور پورا دکھلایا جائے گا کہ دیکھو اس لیٹر کے اوپر تنوین ہے اور اسی لیٹر کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہے، تو دونوں کا ساؤنڈ کیسا آ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ ویٹ کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس میں آپ نے تنوین کو
اور نون ساکن کو دیکھ لیا کہ دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا آتا ہے۔ اب آپ کو ایگزامپلس کا انتظار ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھایا جائے گا اور پورا دکھلایا جائے گا کہ دیکھو اس لیٹر کے اوپر تنوین ہے اور اسی لیٹر کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہے، تو دونوں کا ساؤنڈ کیسا آ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ ویٹ کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس میں آپ نے تنوین کو اور نون ساکن کو دیکھ لیا کہ دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا آتا ہے۔